بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ ایڈوکیٹ عمیرہ بیگ۔ آج جو بار کا تنازع ٹاپک ہے وکلا کی تقسیم اور تحصیل کورٹس اور بار کی تقسیم کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایسی شخصیت موجود ہے جو لاہور بار ایسوسی ایشن کے عہدیدار رہے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف بار کی خدمت کی ہے بلکہ بہت سے مسائل کو حل کیا۔ جی آج ان کی پہچان بار میں ایک ایسے لیڈر کی حیثیت سے ہے جو نام ہے اعتماد کا۔ صوفی عتیق احمد خان، سابقہ لائبریری سیکرٹری لاہور بار ایسوسی ایشن۔ جی السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ جی سر، میرا آپ سے کویشچن ہے، کیا بار کی تقسیم ہونی چاہیے؟ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ بار کی تقسیم تو کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن اگر ذاتی رائے دیکھا جائے تو جس طرح ابھی تحصیل ماڈل ٹاؤن کا جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے وہ، کیونکہ اگر میرے گھر دیکھا جائے تو میرا گرین ٹاؤن میں گھر ہے، اس حساب سے تو مجھے وہ بہت قریب پڑے گی، میرے لیے تو بینیفیشل ہے۔ لیکن ذاتی مفادات کو ہم نے وکلا کی جو ایک اتحاد ہے اور جو سانجھی ہماری ایک اسٹرگل ہے، اگر اس کے لیے دیکھا جائے تو پھر یہ ہمارے لیے نقصان دہ تقسیم۔ وہ اس لیے نقصان دہ ہے کہ جہاں پر یہ شفٹ کیا جا رہا ہے وہاں پر ایک بلا شبہ انہوں نے بلڈنگ تو تعمیر کر دی ہے، لیکن کوئی جوڈیشل کمپلیکس اس طرز کا نہیں بنایا کہ جہاں وکلا کے لیے چیمبرز ہوں یا کوئی سٹنگ پلیس ہو، اور نہ ہی کوئی پارکنگ کا کوئی انتظام ہے اتنا بہترین۔ تو یہ عدالتیں وہاں پر شفل کرنا، یہ بلا شبہ جو ہے وہ ہمیں تقسیم کرنے کے مترادف ہے۔ سر اگر بار کی تقسیم ہوتی ہے تو وکلا کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا؟ ان کو کون سی مشکلات پیش آئیں گی؟ ایلوبریٹ کیجیے گا۔ سب سے پہلے تو جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم تقسیم ہو جائیں گے۔ جس طرح یہاں پر اب سب جانتے ہیں، ادارے بھی جانتے ہیں کہ ہر وقت جو ہے ایوان عدل میں 400-500 وکیل ہر ٹائم موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہی تقسیم ہو جائے گی، بارز جو ہیں وہ بھاجیاں رائے ونڈ چلی جائے یا تحصیل ماڈل ٹاؤن میں چلی جائے، تو پھر یہ ظاہر ہے اتنا جو رش ہے یہاں سے وہ کم ہو جائے گا، تو پھر وکلا کی اسٹرینتھ پہ تو ظاہر ہے وہ فرق پڑے گا۔ اس کے علاوہ کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں ہم نے ایز اے پریشر گروپ استعمال ہونا ہوتا ہے، یا ہم نے گورنمنٹ سے کوئی مطالبات منوانے ہوتے ہیں، تو جب ہم اکٹھے ہی نہیں ہوں گے ہماری اسٹرینتھ کم پڑ جائے گی، تو ظاہر ہے پھر آئندہ کے جو ہمارے مطالبات ہوں گے وہ اس طرح نہیں مانے جائیں گے جس طرح پہلے سے گورنمنٹ یا چیف جسٹس وغیرہ مانتے آئے ہیں۔ صوفی صاحب، آپ کی رائے کے مطابق کیا عدالتیں ایک جگہ پر منتقل نہیں ہو سکتیں؟ بالکل ہو سکتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے، اور یہ مطالبہ تو کئی عرصے سے ہم خود بھی کرتے آ رہے ہیں کہ جو جیسے یہاں پر ایوان عدل کے ارد گرد اوقاف کی بلڈنگیں ہیں، یہ بالکل ساتھ پی ایم جی ہے، یہ بالکل خالی پڑا ہوتا ہے، صرف وہ ایک آفس استعمال ہو رہا ہے۔ پھر بالکل سامنے ٹاؤن ہال ہے، وہ تقریباً سارا خالی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناصر بارگاہ ہے، یہاں پر جو ہے وہ ایک اچھا بڑا جوڈیشل کمپلیکس بنایا جا سکتا ہے۔ تو جگہ تو بہت ہے لیکن نیت نہیں ہے۔ جیسے اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے، نیب کورٹ ہے، فئی کورٹس ہیں، یہ بہت دور رکھی ہوئی ہیں، وکلا کو بہت ٹریول کرنا پڑتا ہے، تو اس کا تحصیل کورٹ بھی اسی طرح سے اگر بنتی ہے تو وکلا کو بہت زیادہ ٹریول کرنا پڑتا ہے، تو ان کے کورٹ میں وکلا کو کون سے مسائل پیش ہو جائیں گے اگر تحصیل کورٹس بنتی ہیں تو؟ سب سے پہلے جو مسئلہ ہے وہ تو ٹریولنگ کا ہے، جی ٹھیک ہے نا، کہ جو جب ہم گاڑی اپنی لے کر یہاں سے لاہور شہر جیسے میں جہاں اتنی ٹریفک ہوتی ہے معمول میں، تو پھر تو ہم ایک ہی تحصیل میں جانے جوگے رہ جائیں گے، سارا دن میں جو ہے وہ پھر ایک ہی جگہ کا کام کر سکیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم صرف جو ہے وہ پہلے تو وکیل ذہنی طور پہ تھکتا ہے، اب مینٹلی طور کے ساتھ ساتھ ہم جسمانی طور پہ بھی تھکیں گے، پھر ہمارے اخراجات جو ہیں وہ اس میں جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کورٹس جو ہیں وہ کیونکہ جب دور ہوں گی تو وہاں پر اس طرح جیسے ابھی ہمیں ریلیف مل جاتا ہے ہماری اسٹرینتھ کی وجہ سے، وہ پھر جو جج ہیں وہ پھر اپنی فرونیت دکھائیں گے۔ تو یہ جیسے اسپیشل کورٹس میں آپ دیکھ رہے ہیں، پی ایس ٹی وغیرہ میں دیکھ لیں، تو وہاں یہی ہوتا ہے کہ جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں صرف وکیل اپنی کیس کی سماعت کے لیے آیا تو اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں جی بیٹھ جو نا، عزت دیتے ہیں اس طرح جس طرح یہاں ملتی ہے۔ تو یہ کافی فرق پڑے گا ان چیزوں پہ۔ مینس کہ ایک سے زائد کیسز بھی اگر ایک وکیل کے لگے ہوں گے تو اس میں بھی اس کو دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اچھا یہ بتائیے گا صوفی صاحب، یہ جو پچھلا ٹینیور گزرا ہے اس میں بھی یہ بار کی تقسیم کا معاملہ جو ہے ہائی لائٹ ہوا تھا، پھر اس نوٹیفیکیشن کو اور اس معاملے کو آپ نے اور آپ کی کیبنٹ نے کیسے سولو کیا؟
جب یہ نوٹیفکیشن لاسٹ ایئر ہوا تھا تو ہماری کیبنٹ تھی، تو ہمارا جو کمانڈر تھے اور جو سیکٹری صاحبان تھے وہ الحمدللہ ذرا دلیر قسم کے لوگ تھے، اور بلا شبہ اس سال کی کیبنٹ بھی ہے، لیکن اس طرح سے ابھی تک ہم نے دلیری کا مظاہرہ دیکھا نہیں۔ تو ہم نے چیف جسٹس سے 2 ٹوک بات کی تھی کہ بھئی یہ نوٹیفکیشن کیونکہ وکلا کی تقسیم ہے، ہم نے پہلے وکلا کی رائے لی، جنرل ہاؤسز بلائے، اس کے بعد میں جب ایک رائے وکلا کی آ گئی پھر ہم اس کے اوپر ہم نے اس کی ایگزیکیوشن فل ٹھوک بجا کے کروائی۔ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب چیف جسٹس نے مطالبہ ہمارا نہیں مانا تو پھر ہم نے تالہ بندی کے ساتھ ہڑتال کی، اور وہ ہڑتال اللہ کا شکر ہے کہ اتنی کامیاب ہوئی کہ پھر چیف جسٹس کو جو ہے وہ اپنے گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے اور نوٹیفکیشن واپس لینا پڑا تھا۔ صوفی صاحب، آپ کی باتوں سے جو میں نے اندازہ لگایا ہے وہ یہ ہے، آپ یہ وکلا کے جو مسائل ہیں وہ بعد کا مسئلہ ہے، آپ یہ ٹائٹل نہیں کھونا چاہتے کہ لاہور بار ایسوسی ایشن ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے۔ اس کے بارے میں ایلیبریٹ کریں، اگر تحصیل کورٹس بنتی ہیں تو کیا یہ اعزاز لاہور بار ایسوسی ایشن کا ڈسمس ہو جائے گا؟ بالکل ڈسمس ہو جائے گا، کیونکہ وہ پھر جب تحصیل بار الگ ہو جائیں گی ان کی ووٹنگ الگ ہو جائے گی۔ یہ جو لاہور بار ایسوسی ایشن سب سے بڑی کہلاتی ہے، یہ ووٹرز کی وجہ سے، جو اس کی ممبرشپ ہے اس کی وجہ سے کہلاتی ہے۔ تو جب تحصیل بارز الگ ہو جائیں گی، ان کے ممبرشپ الگ ہو جائے گی، ان کی ساری ووٹنگ الگ ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو جب ووٹنگ الگ ہوگی تو ظاہر ہے وہ ممبر صرف اپنی تحصیل متعلقہ تحصیل کے رہ جائیں گے، ڈسٹرکٹ بار کے نہیں ہوں گے۔ تو ڈسٹرکٹ بار بلا شبہ جب اس کی اسٹرینتھ کم ہوگی تو جو ایز اسٹرینتھ جو ہے ہم ایشیا میں سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ وہ اسٹرینتھ ختم ہونے کے بعد کیا وکلا کی ڈگنیٹی میں بھی فرق آئے گا؟ بالکل ہر جگہ آئے گا فرق۔ جب ڈگنیٹی آپ دیکھیں نا، ہم تقسیم ہو گئے تو پھر نہ پولیس والے ہماری بات مانیں گے، نہ کوئی ادارہ مانے گا، اور ججز تو پہلے ہی وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارے پاس کوئی ایسا موقع آ جائے کہ ہم وکیل کو ذلیل کریں، وہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اور خاص طور پہ جو ہماری اسٹرینتھ ہے، یہ عام عوام کو بھی پتہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ایک، اگر کسی وکیل دوست کو مسئلہ ہوتا ہے، وکیل بھائی کے ساتھ کوئی پریشانی پیش آتی ہے تو ہم ایک، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ شہد کی مکھیوں کی طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ پھر وہ اسٹرینتھ جو ہے نا ہماری وہ کمزور ہو جائے گی۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ لاہور بار ایسوسی ایشن جو ہے یہ ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے، تو کیا آپ اب کی جو کیبنٹ ہے، اب کی جو شیروں کی بار ہے، اس کو آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے یا اسٹریٹجی گائیڈ کرنا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے اس اسٹرائک کو فلفل کریں اور اپنے مطالبات منوا سکیں؟ دیکھیں جی، اسٹریٹجی جو ہے وہ تو ممبران نے دینی ہوتی ہے، اور اس کا سب سے آسان حل ہوتا ہے کہ جنرل ہاؤس بلایا جائے اور اس میں اسٹریٹجی لے لی جائے۔ جب ممبران آپ کو ایک اسٹریٹجی دے دیں تو پھر اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ پھر یہ جو ہے نا اس میں کسی بھی طرح کی کوئی ہومیوپیتھک چیز نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی ہم دیکھ رہے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اچھے ماحول میں ہو رہے ہیں کہ اچھے میں نہیں ہو رہے، تو یہ صرف لالی پاپس ہوتی ہیں۔ جب ایک 2 ٹوک موقف آپ کو جنرل ہاؤس نے دے دیا، پھر آپ کو بھی جو ہے نا اس کے اوپر پوری اسٹرینتھ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ہم نے اسی طرح کیا تھا، ہمارے کوئی نٹ پیج زیادہ نہیں ہے۔ ہمیں جب جنرل ہاؤس نے ایک دے دیا ہمیں کہ بھی آپ اس کو تقسیم نہ ہونے دیں، ہم نے پھر اس کے اوپر پوری طرح پہرا دیا۔ جی بہت شکریہ آپ کا صوفی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور وکلا کے مسائل کو بھی ہائی لائٹ کیا، اور یہ بھی بتایا کہ بار کی تقسیم ہو جائے گی، وکلا کی تقسیم ہو جائے گی تحصیل کورٹس کے بننے سے، بلکہ ہمیں بارز کو ایک جگہ پہ ٹرانسفر کرنا چاہیے، کورٹس کو ایک جگہ پہ لے کر آنا چاہیے تاکہ ہم ایک رہیں، اور ہماری ڈگنیٹی، ہمارا جو روب اور دبدبہ ہے، اور جس طرح سے ہم اپنا کوئی بھی لیگل مطالبہ منوانا چاہتے ہیں، جب آئین کی بالادستی ہوتی ہے یا وکلا کے ساتھ کوئی مسائل درپیش ہوتے ہیں یا ہماری بار ایسوسی ایشنز کو وکلا کی ضرورت ہوتی ہے، تو سب ایک ہوتے ہیں۔ وکلا اتحاد زندہ باد، اور لاہور بار ایسوسی ایشن کو شیروں کی بار اور ایشیا کی سب سے بڑی بار ہونے کا اعزاز ہے۔ ہم اس اعزاز کو نہیں کھونا چاہتے، جس کی وجہ سے ہم وقتی فوائد کو نہیں دیکھ رہے اور تحصیل کورٹ کا قیام نہیں چاہتے۔ جی تھینک یو۔